حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس توسل ابوالفضل العباس اور اس مجلس کی خاص اہمیت ہے. علماء اور اولیاء الہی ان کے عباس باب القبائل. امام نہیں ہے لیکن کام سارے اماموں والے. مولا علی کی مکمل تجلی کا نام عباس. اگر کسی نے علی ابن ابی طالب کو نہ فقط ظاہر میں باطن میں بھی دیکھنا ہو تو عباس کو. تمام 14 معصومین کے فخر کا نام عباس. درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. شاید 2 مائی کی وجہ سے درود بھیجے محمد علیہ. بنسبت 4 معصومین علیہم السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روایتوں میں ہے کہ مولا علی نے عبد عباس کی شجاعت کو بہت سنتے. مولا علی نے عباس کو علم اس طرح دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا چن چن کے دے. کیونکہ ہر دانہ کو آرام آرام سے اس کے منہ. یعنی علی نے اپنی نہ فقط شجاعت بلکہ اپنا علم بھی عباس پر دیا. اس لیے وفاداری میں 2 چیزوں میں الفضل العباس کے مقابل میں تاریخ میں کوئی نہیں ہے. ایک ولایت مداری میں اور ایک وفا. اگر کسی نے وفا کو دیکھنا ہو، وفا کو مجسم دیکھنا ہو، وہ ابوالفضل العباس. کیونکہ ہر امام کی یہ تمنا تھی کہ وہ کربلا میں ہو. ہر امام روایت اور ہر امام نے، رسول خدا نے بھی تمنا ہے، امیر المومنین نے، بی بی فاطمہ زہرا، ہر پیغمبر نے تمنا کی کہ میں کربلا میں ہوں. اور ہر کوئی نہ کوئی نمائندہ کربلا کے لیے چھوڑ گیا. کیونکہ حسین کے ساتھ ہونا اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں، اس سے بڑی اور بندگی کوئی نہیں ہے کہ خدا انسان حسین کے ساتھ ہو. ہر کوئی اپنے ایک نمائندہ کربلا میں رکھنا چاہتا تھا جو اس کی طرف سے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے. اور یہ تمنا علی ابن ابی طالب میں بھی تھی. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے کہ جب خدا نے الس میں کہا میں یہ امتحان لوں گا، سب بیٹھے ہوئے تھے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، سب کی ارواح تھی. کہا ایسا امتحان کون دے گا؟ تو حسین اٹھے اس امتحان. کسی میں کوئی نہ اٹھ سکا لیکن حسین ابن علی اپنی جگہ سے اٹھے تو حسین کا مقام بھی پروردگار نے دکھا دیا
کہ امام صادق کی یہ روایت حسین کے اس مقام کو بیان کرتی ہے. یہ روایت کہ کیا فرمایا؟ خدا کی لقاء تمام اولیاء کی تمنا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس وہ عمل صالح انجام دے اور رب کا کوئی شریک قرار نہ دے. لقاء پروردگار ہر ولی کی تمنا ہے، ہر عابد کی تمنا ہے، ہر عارف کی تمنا ہے، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر شیعہ کی تمنا ہے کہ میں پروردگار سے لقاء کروں، ملاقات کروں. امام صادق نے فرمایا حسین کی زیارت لقاء پروردگار. جناب امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. کہ جس نے بھی حسین کی زیارت کی اور حسین کی زیارت کے لیے گیا، اس نے نہ فقط حسین کو دیکھا، حسین کے رب کو بھی دیکھا. یہ مقام مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جب راوی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ چھٹے امام سے کہ آپ کی زیارت اور آپ ہستیوں کی زیارت کا کیا اجر ہے؟ فرمایا ہم سب کی زیارت سوائے حسین کے، ہم سب کی زیارت کا اجر رسول خدا کے اجر کا ثواب ہے. جس نے ہماری زیارت کی جیسے رسول خدا کی زیارت کی، اور جس نے حسین کی زیارت کی جیسے پروردگار سے ملاقات. اجر ہے. ایک درود پہ جو محمد و آل محمد. اللہ اکبر. حسین نے راستہ کتنا آسان کر دیا رب سے ملاقات. اللہ اکبر. ورنہ یہ اولیاء، اسی لیے ہم اپنی ریاضتوں میں یہ اولیاء، یہ ہم تمام جو عرفاء دن یا ریاضت کرتے ہیں، ان سارے راستوں کو ہم طے کریں کہ پروردگار سے ملاقات ہو، یہ حجاب ہٹ جائے. فرمایا حسین کی زیارت تمام پردوں کو ہٹا دے. حجاب جس طرح کے بھی ہو، حسین کی زیارت ان تمام حجابوں کو ہٹا دیتی ہے. اور عباس کا مقام کیا ہے؟ یہ حسین اس عظمت کے ساتھ جب عمر سعد نے 9 کو حملہ کیا تو امام نے حضرت عباس کو بیچتے وقت کیا فرمایا؟ حسین تجھ پر قربان ہو. مقام عباس، مقام ابو الفضل عباس. ہر کسی کی تمنا ہے دنیا میں حسین پر قربان ہو جاؤں. اور امام حسین فرماتے ہیں بنفسی انت، میں قربان جاؤں آپ پر یا عباس. آپ ان سے بات کریں. بہت عظیم مقام ہے کہ ہر کسی کی یہ تمنا ہے کہ ہم زیارتوں میں بھی، ہر زیارت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت سے کوئی چیز بڑھ کے نہیں ہے. نہ آپ کی جان، نہ آپ کا مال، نہ آپ کی اولاد، کچھ بھی اس کائنات میں ان سے بڑھ کے نہیں ہے. اسی لیے ہم ہر زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ، اولاد، مال، دولت، ہستی سب آپ پر قربانی اپنے رسول اللہ. اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں آپ پر قربان یا ابو الفضل عباس. یہ مقام ابو الفضل عباس ہے جو تمام اہل بیت کے لیے باعث فخر. اور امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے کیونکہ دنیا میں مسلمان بہت ہیں، مومن بہت ہیں، ہر قسم کے لوگ بہت ہیں. عباس کی شخصیت کو امام صادق علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں: کان عمنا العباس نافذ البصیرہ. اگر اس کائنات میں کوئی بصیرت نافذ ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کائنات میں سب سے بڑی بصیرت اور عظیم بصیرت جس ہستی میں ہے، اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو وہ ہمارے چچا عباس ہے. بصیرت بہت عظیم چیز ہے.
کس قدر عباس علیہ السلام کو کربلا میں پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کے لیے امان نامہ دیتے ہیں، آپ اور آپ کے بھائی الگ ہو جائیں۔ حتیٰ پیغام لے کے آئے شمر روایت میں، کیونکہ عباس سے کچھ سیکھنا بھی ہے، وفا کو عباس سے سیکھنا ہے۔ دوستوں نے اگر وفاداری سیکھنا ہو تو عباس سے سیکھو، میاں بیوی نے وفاداری سیکھنا ہو تو عباس سے سیکھو، استاد کے ساتھ وفاداری، رب کے ساتھ وفاداری، ان سب کا استاد اور ان سب کا معلم عباس ہے۔ 30,000 کا لشکر، یا بعض روایت میں 35,000 40,000 تک لشکر نے گھیرا ہوا ہے، اور موت یقینی ہے، بچنا ممکن نہیں۔ اب دشمن لوگ تو اپنے خیال میں آتے ہیں نا، موت سے ڈرنے والے اپنے خیال میں، وہ اپنی سوچ میں ہیں، لیکن ان کو عباس کی سوچ پہ کیا علم؟ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے کہ جب جنگ صفین میں کہا محمد بن حنفیہ آگے بڑھو اپنے بیٹے، تو محمد بن حنفیہ میں ذرا کمزوری سی مولا نے دیکھی، اب آگے ہزاروں کا لشکر ہے، بڑھ کے حملہ کرنا ہے، تو جب اس نے مولا نے دیکھا کچھ پریشان سا ہے تھوڑا، تو مولا نے فرمایا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، ماں کی وجہ سے ہے، یعنی ماں کے اثرات بھی آتے ہیں۔ تو مولا نے وہاں کیا فرمایا تھا؟ محمد بن حنفیہ سے فرمایا تھا کہ اپنی جنگ میں اپنے پاؤں زمین میں گاڑ دو، کاسے یہ سر خدا کو دے دو، اللہ اکبر، عاریت اور خدا کے حوالے کرو، قدم آگے بڑھاؤ اور دشمن کی آخری صفوں پہ نگاہ رکھو۔ علی اس طرح تعلیم دیتے ہیں، اور یہ عباس میں ہے یہ صفت کہ جب عباس حملہ کرتے تھے 4,000 کا لشکر فرار کر جاتا، اور سب کہتے جیسے علی ابن ابی طالب میدان میں آئے ہوں، امان نامہ لے کے آئے۔ ابھی دنیا میں جس قدر مشکلات پیش آتی ہیں، بہت سے لوگ امان نامے کی تلاش میں، جب بھی کوئی کہیں پہ رہ جائے، کوئی مشکلات پیش آئے تو وہ امان نامہ تلاش کرتے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کی طرف جھکتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کی طرف جھکتے ہیں۔ وہ عباس کے لیے امان نامہ لے کے آئے، پہلے تو جواب ہی نہ دیا عباس، شمر آواز دیتا رہا، لیکن یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی ہستی ہے، فرمایا مہمان ہے، در پہ آیا ہے، جواب دو۔ شمر ہے لیکن حسین مہمان کے آداب سے آگاہ ہیں، کہا ہمارے در پہ آیا ہے، کہ کیسے ممکن ہے کوئی ہمارے در پہ آئے اور ہم جواب نہ دیں؟ عباس خاموش تھے خیمے میں، فرمایا عباس جواب دو ان کو، جو بھی ہو آئے ہیں، یہ کرم ابا عبداللہ حسین ہے، یہ حسین کی شخصیت ہے کہ جس سے آپ نے سیکھنا ہے کہ مہمان کوئی بھی، حضرت امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں، اگر وہ تلوار جس سے میرے بابا شہید ہو گئے تھے وہ بھی کوئی میرے پاس امانت رکھے، میں اس میں بھی خیانت نہ کروں۔ یہ اہل بیت کا درس ہے ہمارے لیے کہ امانت جو بھی ہو، کس طرح کی بھی ہو اور جس کی بھی ہو، وہ اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ کرم وسجیتکم الکرم، اصلاً آپ کی ذات اور طبیعت میں ہی کرم ہے۔ اہل بیت کے بارے میں کرم ہے، سخاوت ہے، کیسے آپ رد کر سکتے ہیں؟ امام حسن کی خدمت میں وہ شامی آئے، بہت مشہور ہے، ہم تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، جلدی تعلقات ختم کرتے ہیں، جلدی الزامات لگا دیتے ہیں۔ علی کا محب ہر کوئی ہو سکتا ہے، شیعہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ نام ہے مکمل علی کے پیچھے چلنے کا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کس طرح اپنے باپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، یعنی تم سب بچے ہو، باپ کے پیچھے چلنا سیکھو، باپ کس طرف جائے اس طرف چلو۔ شیعہ تشیع سے ہے، تشیع جنازے کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو گھر میں خبر سن کے بیٹھ جائے یا افسوس کرے یا ہاتھ مارے پاؤں پہ، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتی ہے تشیع جنازے میں تھا، اس
کو کہا جاتا ہے تشییع جنازے میں تھا جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. شیعہ اسی سے تشییع سے، یعنی جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کہ جو علی کرتا ہے وہ بھی اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام حسن کے پاس وہ شخص آیا، کرم ان کی طبیعت میں ہے، سخاوت ان کی طبیعت میں ہے، نرمی ان کی طبیعت میں ہے، ہدایت ان کی طبیعت میں ہے. اللہ اکبر. شمر کو بھی آخری لحظات میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین نہ کرو، میں اپنے جد کے پاس تمہاری شفاعت کروں گا. یہ ہر کسی میں نہیں ہے، باوجود ہے کہ علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، عباس شہید ہو گئے ہیں، اصحاب شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی حسین کا کرم آپ دیکھیں، کیونکہ حسین کسی کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے. جو دشمن پہ اس طرح نظر رکھے تو اپنے شیعوں پہ حسین کی کیا نگاہ ہو، اپنے محبین پہ حسین کی کیا نگاہ ہوگی. یہ کرم پیدا کریں اہل بیت کا اپنے اندر، عباس کی شجاعت، عباس کی وفا، عباس کی ولایت مداری، یہ سب اپنے اندر پیدا کریں. وہ شخص آیا، بس مختصر کروں، زیادہ لوگوں کی سما خراشی نہیں کرتا، کیونکہ مجلس عباس بڑے بڑے مریض شفا پاتے، اور تاسعہ منسوب ہے ابوالفضل نعمان ایران رام، اور سارے مریض اس دن کا انتظار کہ عباس کے نام پہ سب باہر، اور ہم توسل کریں ابوالفضل عباس. مولا علی نے عباس کو طلب ہی کربلا کے لیے، عباس میری طرف سے اہل بیت کا کرم ہر کسی کے زبان میں، دشمن نے بھی اعتراف کیا. حتی لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کو ان کی ہستی کا علم ہوگا کہ کھانا فلان کے دسترخوان پہ ہمیں لذت محسوس کرتے، اور عبادت علی کے جہاں پہ بھی ہدایت ہو، عبادت ہو، کرم ہو، سب اہل بیت کا نام. کہ فرزدق نے ہشام سے کیا کہا تھا، تو کہتا ہے میں ان کو نہیں جانتا. امام زین العابدین نے اشارہ کیا، جب دیکھا حجر اسود پہ خود نہیں پہنچ سکا رش کی وجہ سے، امام آئے، سب نے راستہ دیا، تو امام آرام سے گئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا، ہاتھ لگایا امام نے، تو یہ حسد سے جلنے لگا. کہا یہ کون ہے، جانتا ہے بادشاہ ہے، خلیفہ نہ پہنچ سکا. امام پہنچ گئے، لوگوں نے راستہ بنایا، نہ کوئی دھکا لگا. کہا یہ کون ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا. تو فرزدق نے ایک جملہ کہا تھا، تو اس کو نہیں جانتا، لیکن مکہ، طائف، جو کچھ اس روئے زمین پہ زمین کے ٹکڑے ہیں، وہ ان کے قدم کے نشان کو بھی جانتے ہیں. ان کی حیثیت تو بہت عظیم ہے، ان کی نشان قدم کو بھی مکہ جانتا ہے، کعبہ جانتا ہے، اور تو کہتا میں ان کو نہیں جانتا. امام حسن کے پاس جب وہ شخص آیا شامی، کبھی دشمن ایسا منصوبہ بناتا ہے، اہل بیت سے نفرت کے لیے ہر منصوبہ بناتا ہے. بچوں کو رات کو کھلونے دیتے، بکریاں صبح غائب کر دی. شام بچہ صبح روتا اپنے کھلونا، تو میرا کھلونا کہاں ہے، میری بکری کہاں ہے، علی لے گئے. پروپیگنڈا بچے کے دل میں مولا علی کی نفرت ڈالنے کے لیے. لیکن جس کی تینت ہی ان کی تینت سے بنی ہو، کہ فرمایا ہمارے شیعوں کی جو تینت ہے وہ ہمارے بچے ہوئی تینت سے ہے. یہاں اس کا معجزہ بھی ہے. آپ کو عرب صاحب شاید وہ جانتے ہیں، تعویذ لکھتے تھے، عراق سے ان کو کوئی اٹھا کے لایا تھا، ایک پیر چھوٹا تھا، وہاں کسی کی زیارت پہ گیا تھا بغداد میں، جس کے بڑے چرچے یہ سناتے ہیں. وہاں سے یہ ملا تھا، چھوٹا تھا بالکل، ابھی شعور عقل بھی نہیں. تو اس نے اپنے روش پہ اس کی تربیت کی. دشمنان اہل بیت کا محبت دی. جب یہ بالغ ہوا
تو اس سے پوچھا فلان 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 کیسے؟ کہا سب پہ لعنت ہے. جب بھی ائموں کا اور اہل بیت کا نام لیا جاتا وہ درود و سلام بیچتا. چھوٹا ہے بچے تو بچپن سے وہی سیکھتے ہیں جو، لیکن جب دشمنان اہل بیت کا نام لیتا وہ بڑھ بڑھ کے، اس سے وہ خود بھی کہتا ہے کہ واقعاً نظر ہے اہل بیت کے اپنے ماننے. وہ تھا شیعہ کہ ماں باپ سب شیعہ تھے، عراقی تھے، بعد میں اس کا علم ہوا. تو امام حسن کے خدمت میں جب وہ آیا، اس نے دیکھا امام کو، جو کہہ سکتا تھا امام حسن کے بارے میں وہ بہت حلیم تھا. ہیبت بہت تھی لیکن حلیم، نرمی بہت عظیم صفات. فوراً غصہ نہ کرو امام، فوراً الزام نہ لگاؤ، فوراً تہمت نہ لگاؤ. علی کے شیعہ تہمت نہیں لگاتے. فرمایا علی کے شیعہ وہ ہے جو بہت دیر سے غصے میں آتا ہے اور جلدی معاف کر دے. آیا ہم میں یہ صفت ہے؟ کہا علی کا شیعہ وہ ہے کوئی اس کان سے اس کو برا بھلا کہے، اس کان کے پاس آ کے اسی وقت معافی مانگے معاف کر دیتا. کیا علی ابن ابی طالب، ان پہ فخر کرتے ہیں ائمہ. مالک اشتر کا نام آپ نے سنا ہے، جرنیل تھا، مولا علی کی پوری فوج اس کے کمانڈ میں. جرنیل کا بڑا مقام ہوتا ہے. مولا علی کے بعد پورے اسلامی حکومت میں فوج میں مالک اشتر کا اثر رسول، اور مالک اشتر کا نام سن کے کامتے تھے. یہ کسی جگہ سے جا رہا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کسی نے اس کو پتھر مارا یا کوڑا پھینک کر دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف گزر گیا. بعد میں کسی نے کہا تو جانتا تھے کون تھا؟ کہا یہ مالک اشتر تھا. وہ ڈر گیا، کہا اب تو میری خیر نہیں. وہی سمجھا آگے گئے ہوں گے، کوئی پولیس فوج بلا لیں گے، مجھے پکڑ لیں گے. اب پیچھے معافی مانگنے کے لیے بھاگا، پوچھا کہا ادھر ایک مسجد ہے اس میں گئے. تو اندر آیا، کانپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں سارے. دشمنی بھی دیکھ کے کروں. بعد میں یہ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، اگر ان کو ہماری طاقت کا علم ہو جائے تو یہ کانپنا شروع ہو جائے. ابھی ہم خاموش ہیں تو یہ حالت ہے، اگر ہم میدان میں آ گئے تو ہمارے خاموشی اور علم سے ان کی یہ حالت ہے. کہ ہمارے اس عالم نے بھی بہت اچھا کہ ہم سے دشمنی کے لیے بھی قابلیت چاہیے. ہر کوئی ہم سے دشمنی نہیں کر سکتا، ہماری دشمنی کے لیے بھی قابلیت چاہیے. اور یہ جملہ کہ تم ہمیں مار کے ہم مطمئن ہیں اور تم مضطرب ہو. اتنے ہمارے شیعہ شہید بسوں سے اتار کے نام علی سجاد ذبح کر گولی مار، شناختی کارڈ چیک کر کر. تمہیں تو شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں دشمن علی کو پہچاننے کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو ابھی کہ ہر گھر پہ عباس کا علم بھی ہے. ڈرو عباس کی شجاعت اور ہیبت اور ہیئت. ابھی ہم نے عباس کا علم فقط پکڑا ہوا ہے. اگر عباس کی طرح آگے آئے پھر کوئی بچ. واقعا یہ ابھی خوفزدہ ہے. یہ ابھی وہ بیچارے ان کو ذرا پڑکے مارنے دام گے، بیچارے کچھ چوزے اچھلنے لگے تو کیا کریں. ہماری دشمنی ہمارے عالم ہمارے لیے تم سے نہیں، اصل تم اس قابل نہیں ہم سے دشمنی کرو. ہماری دشمنی امریکہ سے ہے، ہماری دشمنی اسرائیل سے ہے، ہماری دشمنی عرب کے بڑے بڑے بدماشوں سے ہے. تم بیچاری کس کھیت کی مولی ہو جو ہمارے راستے میں آنا چاہتے ہو. بس آخری جملہ مالک اشتر اب وہ کام رہا ہے.
ابھی مالک اشتر نے نا اس کو دیکھا ہے، نام سے کانپنا شروع ہو. یہ آپ شیعہ اپنی قدر جانیں. شیعہ پاکستان میں ایک ہو گئے، فقط آپ ہی ہیں بس پاکستان. یہ سمجھنے نہیں دیتے شیعوں کو، چاہتے تقسیم رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، عزاداری کے نام پہ، اشتہاد کے نام پہ، مرجعیت کے نام پہ، علماء کے نام پہ. یہ کہتے ہیں قمیض اتار کے کرو، وہ کہتے ہیں نہ اتارو، وہ کہتے ہیں کما مارو، وہ کہتے ہیں نہ مارو. یہ اس میں ہمیں کیا کیا ہوا ہے؟ تشہد میں پڑھو، وہ کہتے ہیں نہ پڑھو. شیعوں کو الجھا کے تقسیم کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر یہ ایک ہو گئے پھر ہماری خیر. ایران میں 5000 سالہ بادشاہیت تھی، 5000 سال سے کوئی نہیں اکھاڑ سکا. امام خمینی نے فرمایا میں نے عزاداروں کی طاقت سے اکھاڑا. عزادار کی طاقت سمجھ گئے؟ کسی نے کہا آپ کیسے فتح ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کے 5 سال بادشاہ کو نہیں ختم کر سکی. آپ نے کیسے ختم کیا؟ فرمایا محرم اور سفر کی برکت سے. کہا یہ عزاداری کے دستے پہلے جاتے تھے فقط سینہ زنی. میں نے کہا ذرا ادھر ظالموں کی طرف رخ کرو. اور اکھاڑا کیسا؟ 5000 سالہ بادشاہت کو اکھاڑ کے ایسا مارا اب نام و نشان. یہ عزاداری کی طاقت ہے. تم کرپشن ختم نہیں کر سکتے، تم پاکستان میں نظام نہیں بدل سکتے، تو انشاءاللہ امام زمان نے ہمیں 40 واق عطا کر دیا کہ تمہیں دوسروں کو نکالنے کے لیے گھر سے پتہ نہیں بریانی دے کے کیا دے کے پیسہ دے کے لانا پڑتا ہے، اور یہاں امام زمان نے اپنے سپاہیوں کو کیسے نکالنا شروع کیا ہے. اس لیے 40 واق امام زمان کے سپاہیوں کی واق ہے کہ کل ابھی سے نکلنا سکھا رہے ہیں آپ کو کہ گھر سے نکلنا ہے. مائیں بچوں، اب ماؤں نے اپنے بچوں کو فقط نمازی نہیں بنانا، سپاہی بھی بنانا ہے امام زمان کا. کیونکہ حل من ناصر ینصرنا امام زمان بھی دیں گے. یا آواز یاد رکھیں، کہیں امام زمان تنہا نہ رہ جائیں، لیکن امام نے آپ کو چلنا سکھایا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر سلامات. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. ماشاءاللہ 40 پہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. امام زمان کے سپاہی مائیں اپنے گود میں اٹھا کے آ رہے ہیں، سپاہی کو کہا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ مائیں اس نہج پہ تربیت کریں، کیونکہ آثار ظہور امام زمان کے، اور وہ عاشورہ بھی اور وہ محرم بھی انشاءاللہ قریب نزدیک ہے کہ جب مصائب پڑھنے والے خود امام زمان، اور مصائب بھی پڑھیں گے. ہمیں تو زیادہ نہیں پتہ کربلا میں کیا ہوگا، لیکن امام زمان فرمایا میں آج بھی خون کے عنصر ہوتا ہوں. جب امام آج بھی خون کے عنصر ہوتا ہوں، آج بھی نہر علقمہ پہ جاتا ہوں اور عباس کی وفا کو یاد کرتا ہوں. آج بھی نہر علقمہ پہ امام زمان، اس کے نزدیک ہی مقام امام زمان. اللہ سلطان علی ایک عظیم ہمارے ذاکر گزرے ہیں. یہ جتنے ہمارے عزادار ہیں، میں نے دیکھا یہ ولی بننے کے ایک قدم پہ کھڑے ہیں. یہی عزادار اگر یہ عقیدت محمد آل محمد کے ساتھ شریعت محمد آل محمد بالکل ولی بن جائے، کیونکہ ان کی عقیدت علماء میں بھی نہیں ہے، ان کی ہمت علماء میں بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ اگر اس عقیدت کے ساتھ شریعت آ جائے، یہ سب امام حسین کے قلندر بنیں گے. واقعا اللہ اکبر، ایسی محبت نہیں ہے، ایسی محبت. اللہ سلطان علی امام زمان کے حضور میں
مشرف ہونے والوں میں سے ہے۔ فرمایا جب امام کے حضور پہنچے، فرمایا مولا آپ نے زیارت ناحیہ میں فرمایا ہے کہ اگر میرے آنسو ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو، مولا یہ خون کے آنسو آپ کس پہ روئیں گے؟ ہم تو نہیں، امام زمان آج خود سخت ہے۔ آیت اللہ بحر العلوم کہ کسی نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، بہت باوقار عالم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عصر عاشوراء کو تویریج کے ایک جلوس آتا ہے جو کربلا کے باہر سے سب دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حسین حسین مٹی اڑاتے ہوئے امام حسین کی شہادت کے۔ تو آیت اللہ بحر العلوم ہمارے عظیم اولیاء اور عرفاء میں سے ہزاروں مریدوں کے ساتھ عاشوراء کے تویریج کا جلوس گزر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے اپنی آبا اتاری، امامہ پھینکا، خود بھی کود گئے، مٹی ڈالتے لے جا رہے ہیں، سب حیران۔ اور اگلے دن جب سب آئے، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ اس طرح حسین حسین کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے مٹی اڑا، آپ ان لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آئے۔ فرمایا جب وقت کا امام اس طرح جا رہا ہو، اپنے جد حسین کو یاد کرتے ہوئے، میں جو ان کے ایک ادنا سا غلام ہوں، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کھڑے؟ فرمایا میں نے امام زمان کو دیکھا، سر پہ مٹی ہے، چہرے پہ مٹی، سر کو پیٹتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے حرم ابا فی اللہ حسین، تو میں کیسے یہاں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ میں بھی امام کے ساتھ، امام کے پیچھے یا حسین کہتے ہوئے۔ فرمایا مولا آپ نے جو فرمایا میں خون کے آنسو روؤں گا، یا آپ کس پہ روئیں گے؟ آیا یہ علی اکبر ہے کہ مصائب ہے جن پہ آپ خون کے آنسو روئیں گے؟ فرمایا نہیں، اکبر بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتا اس مصیبت پہ۔ فرمایا کیا وہ عباس کے مصائب ہیں؟ فرمایا عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتا، وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کیا خود سید الشہداء کی شہادت پہ آپ خون کے آنسو؟ فرمایا وہ بھی نہیں، اگر حسین بھی ہوتے وہ بھی اس پر خون کے آنسو روتے۔ فرمایا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا میری پھپھی زینب کی اسیری ہے کہ کس طرح میری پھپھی زینب کو اسیر کر کے شام و کوفے کے درباروں میں لے جایا گیا، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں، علی کی بیٹی یزید کے دربار میں۔ اسی لیے بی بی زینب نے ایک جگہ ایک جملہ فرمایا، اے ابن زیاد وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، تو ایک بدکارہ عورت کا بیٹا اور علی کی بیٹی تجھ سے ہم کلام ہو۔ عزادارو، کربلا کا یہ دن آل محمد پہ نہیں آیا۔ فرمایا امام صادق نے جو عاشوراء کا دن ہے وہ سخت ترین دن ہے، حسین کا دن کوئی بھی دن حسین کے دن کی طرح نہیں ہے۔ عزاداروں تمام اصحاب نے اپنی شہادتیں پیش کی امام کے سامنے۔ عباس با وفا علم لے کے کھڑے ہیں اسی طرح، کیونکہ عرب میں یہ رسم ہے جب تک علم قائم ہے فوج قائم ہے۔ عزاداروں اے مریضو آؤ آج عباس کی مجلس میں، اے جوانو وفا سیکھنی ہے تو آؤ عباس کی مجلس میں، اے ولایت مدارو آؤ عباس کی مجلس میں، عباس سے سیکھو ولایت مداری کسے کہتے ہیں۔ اے ماؤں بہنوں آؤ آج عباس سے متوسل ہو جاؤ، ہر حاجت آپ کو مل جائے گی، عباس باب الحوائج ہے۔ عزادارو ہر مریض جب ڈاکٹر اس کو جواب دیتا ہے عرب میں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابو الفضل عباس تمام طبیبوں کا طبیب ابھی ہے، اگر ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دیا ہے تو ہم عباس سے اپنی شفا لیں گے۔ عزادارو عباس وفا کا نام ہے، عباس اہل بیت کی سکون کا نام ہے۔ روایت میں ہے عاشوراء کے دن تک علی کی بیٹیوں کے چہروں پہ پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ سب یہی کہتے تھے کہ ابھی عباس ہے۔ سکینہ کہتی تھی میرے چاچا عباس ہے۔ دو اہل بیت میں سے ہستیوں نے ودا نہیں کیا، ایک علی اصغر نے اور ایک عباس با وفا نے۔ جعفری چشتری اس کی وجہ لکھتا ہے
اس لیے ان دونوں نے ودا نہیں کیا کہ سب کو یقین تھا یہ دو ہستیاں واپس خیموں کی طرف آئیں گے۔ علی اصغر 6 مہینے کے بچے جب رباب کے دامن میں دیا، امام نے شہادت کے بعد ایک جملہ فرمایا، اے علی تجھ جیسوں کو بھی کیا ذبح کیا جاتا ہے، ایک عباس با وفا ہے۔ سب کو یقین تھا عباس واپس آئیں گے خیموں میں۔ عزادار و عباس جب اجازت لینے کے لیے آئے، اجرکم علی اللہ، اہل بیت کی امید ہے، علی کی بیٹیوں کی سکون کا نام، علی کی بیٹیوں کے پردے کا محافظ عباس ہے۔ علی نے اپنی شہادت کے وقت بی بی زینب اور اہل بیت کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، فرمایا تھا عباس میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عزادار و عباس آئے امام حسین کی خدمت میں اور فرمایا، یا ابا عبداللہ، مولا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کروں۔ ایک جملہ فرمایا، اے عباس تو میرے فوج کا علمدار ہے، جب تک علم قائم ہے جنگ قائم ہے، کیونکہ اگر جنگ علم گر جائے، جھنڈا گر جائے تو دشمن یہی سمجھتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا میرے آقا، کس فوج کا علمدار؟ اب کوئی فوجی باقی نہیں ہے۔ عزادار و عباس اور حسین کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھا خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہے، اے عباس آپ کو بہت بڑا لقب ملنے والا ہے۔ عزاداروں فرمایا، اے عباس آپ کو اجازت تو نہیں دے سکتا، لیکن بچوں کے لیے پانی لے کے آنا۔ عباس جب خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ بچے اپنے کپڑے اٹھا کے اپنے سینے اور پیٹ کو مشکیزے سے لگا رہے ہیں کہ شاید اس کی ٹھنڈک سے کچھ ہمیں سکون مل جائے۔ عزادار و عباس نے مشک سکینہ کو لیا، اپنے کندھوں پہ رکھا، امام حسین کے ساتھ نکلے۔ عباس بھی روایت میں ہے دونوں کے نہر فرات کی طرف، معتبر روایت میں ہے۔ عزاداروں جب عباس آگے آگے ہے، امام پیچھے ہے، اچانک بیچ میں 4000 کا لشکر آ گیا۔ عزاداروں حسین اور عباس میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ حسین نے دیکھا علم نہر القمہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عزاداروں عباس نہر القمہ پہ آئے، تمام پہروں کو توڑا عباس نے۔ عزاداروں روایت میں ہے نہر القمہ پہ جب عباس اترے، انسان کی طبیعی چیز ہے، انسان جب پیاسا ہو خود بھی پانی پی لیتا ہے۔ اب پانی ہے، پانی کی ٹھنڈک کو بھی عباس محسوس کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے اپنے چلو میں پانی ڈال بھر کے عباس نے اپنے لبوں کے نزدیک کیا تو فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو عباس نے یاد کیا اور کہا، اے عباس یہ رسم وفا نہیں ہے کہ زہرا کے بچے پیاسے ہو اور تو پانی پیے۔ عزادار و عباس نے مشک سکینہ کو بھرا، عباس نہر القمہ سے باہر آئے۔ عزادار و عباس نے جنگ کی، بس ایک دفعہ آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ سکینہ خیموں میں کہتی رہی، میرے چاچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ علم کو دیکھا واپس آ رہا ہے، لیکن جب نزدیک آیا تو کیا دیکھا؟ علم آیا ہے، علمدار نہیں ہے۔